سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس جگہ مبعوث فرمایا ہے اس کا بھی حکم دیا کہ آپ، اور یہ اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکہ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکہ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ
अलियाज़ु बिल्लाह ये शेर व शायरी करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लह, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी की तालीम नहीं दी और उनकी ये शान के लायक भी नहीं है कि वो शेर व शायरी करे, बल्कि ये तो इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरानुन मुबीन, ये तो निहायत वाज़े नसीहत और खुला हुआ कुरान करीम है। उसके बाद आयत नंबर 77 में अल्लाह ने अपनी इंसान की तख्लीक की तरफ और उसकी जो इब्तिदाई तख्लीक का मरहला है उसकी तरफ गौर करने का हुक्म दिया। वलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़ा फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स था, मुशरिक शख्स था, आस बिन वाइल के नाम से। वो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और बोसीदा हड्डी लेकर आता है और उस बोसीदा हड्डी को वो बिल्कुल रेजा रेजा कर देता है और कहता है मजाक उड़ाते हुए कि अल्लाह इसको भी दोबारा ठीक कर देगा, अल्लाह इसे भी दोबारा जिंदा कर देगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि एक ऐसा शख्स है अपनी तख्लीक पर गौर करे, अपनी क्रिएशन पर गौर करे। एक पानी के एक नुत्फे से अल्लाह ताला ने इसे बनाया, इसकी हैसियत क्या थी, और आज जब जो है ये अल्लाह ने इसे ताकत दे दी, अब इंसान का ढांचा उसके जिस्म तैयार है और वो उसके अंदर कुव्वत है, बात कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, तो अल्लाह ही से लड़ रहा है वो। जो अल्लाह एक नुत्फे से पूरे इंसान को बनाने पर कादिर है, वही अल्लाह इस इंसान के मरने और गलने के बाद दोबारा जिंदा करने पर क्या इसे कादिर नहीं है? बिल्कुल कादिर है। उसके बाद सूरत उस-साफ़ात की इब्तिदा होती है। यह भी मक्की सूरत है, इसमें भी इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, तौहीद है, रिसालत है, क़यामत है, उसका इस बात किया गया है। और उसके बाद मुशरिकीन का एक बहुत गलत अकीदा था, वो ये था कि वो समझते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। तो इसकी भी तरदीद की गई। तो शुरू में अल्लाह ताला ने कई फरिश्तों की कसमें खाई हैं, मुख्तलिफ फरिश्तों की, वस्साफ़ाति सफ़ा, उन फरिश्तों की कसम जो सफ़े बांध कर खड़े रहते हैं। तो मुख्तलिफ फरिश्तों की कस्में खाई, बल्कि 3 किस्म के फरिश्तों की कस्में खाई हैं, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, और ऐसे फरिश्ते जो डांट डपट करते हैं, यानी जब शयातीन आसमान की तरफ जाते हैं बातें सुनने के लिए तो फरिश्ते उन्हें भगाते हैं, जिन्नातों को, तो जज्र करते हैं, तौबीख करते हैं, उन्हें डांटते हैं, डपटते हैं। उन फरिश्तों की कसम, फत्तालियाति ज़िक्रा, उन फरिश्तों की कसम जो जिक्र की तिलावत करते हैं। तो इन कस्मों के खाने का मकसद ये है कि बाज तो ऐसे थे मुशरिकीन में जो फरिश्तों ही की इबादत करते थे, तो उसकी भी तरदीद है कि अल्लाह ही वाहिद ज़ात है जो इबादत का मुस्तहिक है, और उन मुशरिकीन की भी तरदीद है जो फरिश्तों को अल्लाह की अलियाज़ु बिल्लाह बेटियां समझा करते थे। उसके बाद आयत नंबर 42 में सूरत उस-साफ़ात की अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का जिक्र किया कि उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम फ़वाकिहु व हुम मुकरमून, कि अहले जन्नत को रिज़्क़ मालूम मिलेगा, यानी रिज़्क़ में कोई शुबा नहीं होगा कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, 100% उन्हें मालूम होगा कि रिज़्क़ मिलना है। इस दुनिया में हमें तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि आज से 5 साल बाद पता नहीं हम क्या खाएंगे, किस कंडीशन में होंगे, फाइनेंशियल हालत क्या होगी, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जन्नत में कोई शुबा नहीं होगा, रिज़्क़ हर हाल में मिलकर रहेगा, क्वांटिटी में भी, यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी भी, क्वालिटी भी शानदार और ऐसे उम्दा क्वालिटी के जिसका हम अपनी इमेजिनेशन से भी बाहर हो, और सुकून के साथ, यानी इस बात का भी अंदेशा नहीं कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, यकीनन मिलेगा, हमेशा मिलेगा। उसके बाद अहले जहन्नम का जिक्र है कि अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम, 63 में आयत नंबर के, इसमें अहले जहन्नम के खाने का जिक्र है कि जो ज़क़ूम का दरख्त है वो उनका खाना होगा, जो कि बहुत ही बदबूदार और निहायत कड़वा और दिखने में भी बहुत अजीब व गरीब होता है। उन्हें जबरदस्ती वो खाएंगे, भूख की आलम होगी, ये हालत होगी कि वो जो है जबरदस्ती उसे खाएंगे, खाना पड़ेगा, और वो हलक में अटक जाएगा वो फल, और फिर अब उन्हें पानी चाहिए होगा तो फिर पानी दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी उन्हें पीना पड़ेगा, जिससे उनके जिस्म के अंदर के सारी चीजें वो गलने लगेंगी। अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत फरमाए। उसके बाद आयत नंबर 75 से मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र शुरू हो रहा है। हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत लूत, हजरत यूनुस अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बताए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी, लोगों ने नहीं माना, उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और हुक्म दिया कि कश्ती बनाए और कश्ती में आप और मोमिनीन सवार हो जाएं। अल्लाह ने बाकी कौम को, कुफ्फार को हलाक किया। फिर जब तूफान खत्म हो गया और नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन जमीन में आए, तो फिर अब जो नस्ल इंसानी चली है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उनके 3 बेटों से चली है। एक का नाम साम था, एक का नाम हाम था और तीसरे का नाम याफिस था। उसके बाद आयत नंबर 83 से हजरत इब्राहिम का जिक्र है, वइन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, के हजरत इब्राहिम भी हजरत नूह के ग्रोह में से ही थे, उनकी जमात में से ही थे। क्या मतलब? अंबिया की जमात में से थे और अकायद दोनों के सेम थे, दोनों तौहीद के कायल थे, अल्लाह के नबी थे।
تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو۔ پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے۔ یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا، اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے۔ یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے، تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام۔ حضرت یونس کے متعلق بتایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آیت 149 میں ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیاذ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے ہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیاذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیاذ باللہ۔ تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ آخر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے۔
آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالهۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے. مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں. اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے. تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالهۃ الہا واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا. بہرحال صبح حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 30-31 کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ. نعم العبد انہ اواب. حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی. تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے. ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا. تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی. لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی. تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی. تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں. ہوا یہ کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا. جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں. بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں. تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طبیب نہیں تھا وہ، بلکہ شیطان تھا. وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں. تو بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں. یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے. تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ وفادار بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے ایک حیلہ انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے رہے، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے،
انہ اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمر میں دو گروہوں کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا، اس لیے اس سورت کو زمر کہتے ہیں۔ زمر گروہ کو کہا جاتا ہے، گروپ کو۔ تو اس میں مشرکین کا غلط عقیدے کی تردید ہے سب سے پہلے، کہ مشرکین دیکھیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن کائنات کو چلانے کا جو نظام ہے، مختلف سسٹمز کو، مختلف چیزوں کے مختلف نظام کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا اللہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی، چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اصل اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بن جائے ہمارے لیے، اور یہ سفارشی بن جائے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ کیسا بکواس عقیدہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور اللہ ہی یقیناً پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کسی اور چھوٹے خداؤں کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے تقرب ڈائریکٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا آخری صفحے میں، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے، ایک روشنی پر ہوتا ہے، اس روشنی سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر پاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ایک موحد یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والا اور مشرک جو کئی سارے خداؤں کی کو پوجتا ہے، اس کے درمیان جو ہے فرق بتایا مثال کے ذریعے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اب ایک غلام ہے، ایک ایسا غلام ہے، ایک ایسا سلیو ہے جس کو کئی سارے لوگوں نے مل کر خریدا ہے۔ جب سلیوری کا دور تھا تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام کو خود ہی خریدا، یا دو چار لوگ مل کر ان لوگوں نے ایک غلام کو خریدا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی سارے مالک ہو، ایک سے زائد مالک ہو، تو وہ غلام پریشان رہتا ہے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس کی فالو کرے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا ہوتی ہے، واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے، واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، انہیں اونچا مقام عطا کرے گی۔ تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسان قیامت کے دن تین حصوں میں ہوں گے، تین جماعتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ تیسری جماعت ان گناہ گاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چار عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ، جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے،
کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر حقیقی ہے، یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا۔ اللہ ظاہر بھی ہے، یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی، ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے، اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا، لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا، جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ منافقین بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا۔ مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو، تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا، مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے، اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اسے اللہ نے نہیں سکھایا۔ کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک موضوع پہ ہم 2 کلاس 3 کلاس نہیں لے سکتے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے، انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ، اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے، ہمارا ظاہری کاز کون ہے، وہ ہمارے والدین ہیں۔
ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں، تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ ہمارے والدین ہیں، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے۔ ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے؟ ہمارے والدین اور ہمارے والدین۔ اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے؟ اس کا کاز سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں۔ پھر ان کا سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں، یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی the first cause، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو، یہ کامن سی بات ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلوم کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے۔ اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے، فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے۔ لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے۔ لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے، اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے۔ لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فزکس کا لا ہے اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے، اور کائنات کے اندر جن چیزیں ہیں وہ ظاہر کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے۔ تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھے؟ اب آپ اس طرح سمجھے کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس کا۔ تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں، اس کا جو دوسرا قانون ہے، دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے بھی کوئی انکار نہیں کرتا، تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، وہ سب خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس پوری کائنات کے لیے اتنی ہیٹ یا اتنی انرجی موجود نہیں ہوگی کہ یہ کائنات اسی طرح چل سکے، لہٰذا
کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اسی کو بگ فریز کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بگ فریز، کہ اس وقت کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کو چلنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مخلوق، وہ خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، کتنے سال رہ لے، خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا یہ ایک رول ہے۔ یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف۔ اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے، یعنی اگر اس کی ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی۔ اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہوگا؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کھانا خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کھانے کے خراب ہونے کے لیے کھانے کا بننا ضروری ہے۔ اگر کھانا بنایا ہی نہیں گیا تو وہ کھانا خراب کیسے ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ جو خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی بگننگ ہے، اور اگر وہ بگننگ نہ ہوتی تو خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ تو ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی شروعات ہے، تو اس کے متعلق تو یہ چیز ضرور، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا کس نے کی؟ ہر اس چیز کے متعلق تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کو کیا گیا ہے۔ لہٰذا کائنات کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی ہے، یہ تو 100% درست ہے۔ لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ تمام مذاہب کا۔ ہندوؤں میں بھی ایشور کا جو تصور ہے اور دیگر مذاہب میں بھی جو سب سے اعلیٰ خدا کا جو تصور ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے موجود، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا جس ذات کی ابتدا ہی نہ ہو، اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے شروع کیا، اسے کس نے بنایا، یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ لہٰذا کائنات کے متعلق جو ہم سوال تم سے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کس نے پیدا کیا، یہ 100% درست ہے، کیونکہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کائنات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف جائے اس کا وجود میں آنا، اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے، اور ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ اور تمہارا ہم سے یہ سوال کرنا کہ پھر اللہ کا کیا کاز ہے، اللہ کو کس نے بنایا، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمان و مکان کی پابندیوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لہٰذا جس ذات کی بھی ابتدا نہیں، اس کے متعلق یہ ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کاز کیا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہرحال یہ اتنی باتوں کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مومن بنے گا، وہ مختلف چیزیں آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا، لیکن ایک عاقل انسان جو منصف ہو، یعنی انصاف پسند ہو اور حق کی تلاش میں، ان کے لیے یہی چند باتیں کافی ہوتی۔ لیکن جو ضدی ہو، اسٹبن ہو، اور جو حق کو تلاش کرنا نہ چاہتا ہو بلکہ سامنے والے کو ہرانا چاہتا ہو، چاہے وہ خود حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے متعلق تو اللہ کا حکم ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر سخت کر دی ہے، مہر لگا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ حق سن سکتے، نہ حق قبول کر سکتے، سنیں گے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت، دل میں قبول کرنے کی صلاحیت، آنکھ سے بظاہر تو دکھ رہا ہے لیکن بصیرت پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ حق کو پا نہیں پا۔ یہ کیوں ہوگا؟ ان کے برے اعمال کی بنیاد پر۔ بہرحال یہاں پر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ چلو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں پہلے اللہ نے
کائنات کو بنایا، تو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے، تو کائنات کے متعلق سائنس نے بتا دیا غالباً 14 ارب سال پہلے جو ہے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آ گئی، اگر میں صحیح ہوں تو۔ بہرحال اللہ تو ہمیشہ سے، اس سے پہلے کیا کر رہا تھا، اس سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا؟ تو اب اسے سمجھیے، یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں ذات کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا، اس کا تعلق پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ہے، اور پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا تعلق ٹائم سے ہے۔ کس سے ہے؟ ٹائم سے، زمانے سے ہے، ٹائم سے۔ اور سائنس پروف کر دیا ہے کہ ٹائم کا وجود بھی بگ بینگ کے بعد ہوا، ٹائم کا وجود بگ بینگ کے بعد ہوا، یعنی بگ بینگ سے پہلے ٹائم کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے ٹائم کا وجود نہیں تھا، آپ کہیں ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا بگ بینگ سے پہلے، بگ بینگ کے بعد ٹائم وجود میں آیا ہے۔ لہذا ٹائم اللہ کی ایک مخلوق، اور اللہ رب العالمین ٹائم سے باہر ہے، ٹائم کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ٹائم کے اندر جو یہ مخلوقات ہیں، ہم اور آپ اور دیگر چیزیں ہیں، ان کے متعلق یہ سوال کرنا تو درست ہے کہ فلاں شخص کل کیا کر رہا تھا، آج کیا کر رہا ہے اور کل کیا کرے گا، یہ ہمارے لیے درست ہے، کیونکہ ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہے اور ٹائم کی ایک ابتدا ہے، ٹائم بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین ٹائم خود سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین ٹائم کے لمیٹیشن کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اللہ کیا کر رہا تھا، یہ سوال اللہ کے متعلق ہی سرے سے ہے۔ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت آدم کے متعلق، یہ بات بھی ہمارے یعنی لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھائی بہن آپس میں نکاح کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اس بات کو، یہ مسئلہ اصل کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شریعت کو شریعت کے اصول سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اصول حدیث دیکھنا ہوگا، اگر تفسیر کو دیکھ رہے ہیں تو اصول تفسیر دیکھنا ہوگا، فقہ کو دیکھ رہے ہیں تو اصول فقہ کو دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک جیسا کہ عاصم افتخار صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام ہرگز یہ نہ کتاب اللہ میں نہ صحیح احادیث میں، صحیح روایتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی، شادیاں کس طرح ہوتی، کس طرح نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اسرائیلی روایتیں بعض ملتی ہیں جس میں اس کا ذکر ہے، جو صورت یہ معروف ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیلی روایتوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اسرائیلی روایتوں کو ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ہم یہ بتائیں گے۔ سمپل سی بات ہے، اسرائیلی روایت کے متعلق جو علماء کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیلی روایتوں سے وہ باتیں جو ہماری یعنی شریعت کے احکامات کے تائید میں ہو، اور شریعت کے احکامات ان روایتوں کی تائید کرتے ہیں، تو پھر ہم ان روایتوں کو ایکسپٹ کریں گے، کیونکہ ہماری شریعت وہی کہہ رہی ہے، کتاب اللہ وہی کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث وہی کہہ رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی بالکل اپوزٹ ہو، یعنی شریعت میں بتا دیا گیا کہ فلاں چیز ایسے ہوگی اور اس میں کہا جا رہا ہے اس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے، تو جب مسئلہ اپوزٹ کا آئے گا تو اس جگہ پہ ہم اسرائیلی روایت کو ترک کریں گے، کیونکہ اصل ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں کوئی یعنی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس پر کتاب اللہ اور صحیح احادیث خاموش ہے، مثلا یہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نسل کس طرح چلی، کیا بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، تو کتاب اللہ اس پر خاموش ہے، صحیح احادیث اس پر خاموش ہے۔ تو ایسی اسرائیلی روایتوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہے کہ لا نکذب ولا نصدق، ہم توقف اختیار کریں گے، نہ ہم اس کا انکار کریں گے نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ تو جب ہم کسی چیز کا نہ انکار کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں تو ایسی چیز کو اسلام کی طرف ہرگز برائے کرم اسود نہ کریں۔ ہو سکتا ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح ہوا ہو، تو پھر وہی مسئلہ ہے جو عاصم صاحب نے بتایا کہ ہمارے نزدیک حلت اور حرمت اللہ کے احکامات پر مبنی ہے، یعنی اللہ نے جب حکم دیا یہ جائز ہے تو جائز ہے، اور جب کہا کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ تو اگر اللہ نے چند مصلحتوں کی بنیاد پر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو اگر حلال قرار دیا ہو تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا علیاذ باللہ وہ تو حرام کی اولاد تھی، وہ تو حلال کی اولاد ہوئی، کیونکہ اللہ اسے حلال کہہ رہا ہے وقتی طور پہ۔ ہاں اس وقت سے ہٹ کر اب اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ظاہر اس میں حرام کی اولاد پیدا ہو۔ تو ایسی چیز جس پر کتاب اللہ خاموش ہے، صحیح احادیث خاموش ہے، اور ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے، توقف اختیار کرتے ہیں، تو آپ یہ کہہ کر نہیں اسے پروموٹ کر سکتے، لوگوں کو بتا سکتے کہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے 100% ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس کی ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر اسلام اس میں قرآن خاموش کیوں، صحیح حدیث اس میں خاموش کیوں، خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، کیوں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، اسے خاموش کیوں ہے اسلام، اسے بھی سمجھ لی۔ اس کی وجہ سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری جو ہے یعنی وہ حضرت آدم کے بعد نسل
نسل کس طرح چلی، اس کا علم حاصل کرنے سے نجات کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نجات تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بھائی آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا. تو اسلام قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. انبیاء کو بھیجا گیا آخرت کی زندگی کو کس طرح ہمیں درست بنانا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں، یعنی جو عملی چیزیں ہیں ان سے قرآن کا اور احادیث کا تعلق ہے. اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن یہ بتاتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الغر المیامین. ما اتصلت عین بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مختلف پہلو ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی بھی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بھی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی بھی تعلیم دی، اور کس طرح ہماری معاشرتی زندگی ہو اس کی بھی تعلیم دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں. انہی میں سے ایک پہلو ان احادیث کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق پیشن گوئیاں کی، پریڈکشنز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق بتایا کہ یہ فتنے وجود میں آئیں گے یا یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق ہو یعنی چھوٹی علامتیں، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں نہ ہو یعنی جنہیں ہم علامات کبرا کہتے ہیں. تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبرا کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف فتنوں کے متعلق بات کی. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو بولتے ہیں، ٹرائلز کو بولتے ہیں. ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں. اس کا پلورل فارم جو ہے اس کی جمع ہے فتن. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب، فتنوں کی کتاب. یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتن والملاحم. ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم. تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث الفتن. اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فتنے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود ہو چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ فتنے، دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے. اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں کہ جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں. تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں آج کے دور میں. یعنی ہم 15ویں صدی میں ہیں. ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں. اور اس کے بعد پھر علامات کبرا کا یعنی آغاز ہوگا. اور علامات کبرا کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی. تو ان حدیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس
اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے, وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا, یعنی اس کا وجود بعد میں ہوا. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا, اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود ہوا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے, انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی, اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی. اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن, اس حدیث کی ایکسپلینیشن, اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی, وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی, تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے, اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے, اس فتنے کا وجود یا اس نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے, ظہور کب ہو رہا ہے, 5ویں صدی میں. تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے تشریح کی ہو وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو, بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا, جب اس نشانی کا ظہور ہوا, تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا, ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں, تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ فتنے جو وجود میں آ چکے ہیں, تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چکی ہے وہ چیزیں, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے, وہ وجود میں وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں, تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں, وہ ان فیوچر ہوگی, وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں, یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی چیزوں کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی ایکسپلینیشن کو, اس کی تشریح کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے, اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے, یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے, یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب اس فتنے کا وجود ہو جائے گا, جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے, اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے, یہ زیادتی ہوگی, ایسا کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے, اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے, لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب کون سی ایکسپلینیشن, کون سی تشریح صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں, جن کا تعلق مستقبل سے ہے, تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتا چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو, ان کی اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی اس فتنے کے متعلق, اس نشانی کے متعلق
یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح ہو. اسی طرح فلاں عالم دین کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح ہو. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث الفتن والملاحم کے تعلق سے خصوصاً. چلیے، تو احادیث الفتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک چیز یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق، وہ صرف خبر نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث الفتن کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے، ان احادیث کے پھر دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت کے قریب یا مستقبل میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز وجود میں آئے گی، یہ فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہوگی. ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے. لیکن دوسرا پہلو اس میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے کہ امت مسلمہ کو متنبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور ہوگی، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، ان فتنوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو. لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق فیوچر کے میں یعنی پیشن گوئیوں سے ہے، پریڈکشن سے ہے، فیوچر کے فتنوں سے ہے، آزمائشوں سے ہے اور نشانیوں سے ہے، تو پھر ہمیں اس میں دونوں چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے تو یہ 100% صحیح ہو کر رہے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفارمیشن، ایک خبر ہمیں دے دی ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں اور دیگر مسلمانوں کی حفاظت کی فکر کریں کہ ان فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ظاہر تو ہونا ہے، ان فتنوں کو ظاہر تو ہونا ہے، ان نشانیوں کو ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو احادیث کے ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں اور کس طرح ہمیں محفوظ بھی رہنا ہے. تو ایک حدیث میرے پیش نظر اس وقت ہے، سب سے پہلے حضرت، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. اب اس حدیث کا ترجمہ سن لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ، یعنی میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگو گے، پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرنے لگو گے. بالشت برابر بالشت، زرا برابر زرا، یہ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی جسے ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ تم قدم بقدم انہیں فالو کرو گے، تو قدم بقدم آگے چلو گے. تو قدم بقدم چلنے اور قدم بقدم فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں نے جو حرکتیں کی سیم بالکل تم بھی اسی طرح کرو گے. تو اسے عربی میں اس کی ایک خاص تعبیر ہے شبرن بشبرن وذراعن بذراعن. شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، یہ جو بالشت ہے یہ جو جتنا فاصلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شبر، ایک بالش. اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر یہاں کہنی تک یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا اسے ذراع کہتے ہیں. یہ تقریباً 2 بالشت کے برابر ہے.
2 بالشت کے برابر ہے. تو یہ بالشت برابر بالشت اور زرا برابر زرا یہ ایک خاص ٹرم ہے, ایک خاص تعبیر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل سیم ٹو سیم ان کو فالو کرو گے, جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ قدم بقدم چلو گے ان کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرو گے, بالشت برابر بالشت اور زرا برابر زرا یعنی قدم بقدم چلو گے, یہاں تک کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه, کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے. گوہ ایک جانور کا نام ہے, ایک لیزرڈ ہے جو بڑا لیزرڈ ہوتا ہے, اسے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں. اسے عربی میں ضب کہتے ہیں, ضبن ضاد با ضبن, اسے اردو میں گوہ کہتے ہیں. ایک بڑا لیزرڈ ہے, بڑی چھپکلی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پچھلی امت کے لوگوں نے ایسی حرکت کی ہوتی, یعنی وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں, تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے, ان کو فالو کرتے ہوئے تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے. اس کا بھی یہی مطلب ہے, اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں کوئی بل میں گھس جائے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اتنی شدت کے ساتھ انہیں فالو کرو گے, اتنی ان کی اتباع کرنے میں, ان کی پیروی کرنے میں اتنی زیادہ شدت اختیار کرو گے کہ اگر وہ ان میں سے کسی نے ایسی احمقانہ حرکت بھی کی ہے کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں تو تم بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ گے. پھر آگے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, دریافت کیا کہ الیہود والنصارى یا رسول اللہ, کیا پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ پچھلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن, اور کون, یعنی پچھلی امتوں سے مراد یہود اور نصارہ ہی ہے. اب دیکھیے اس حدیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, ظاہر سی بات ہے اس وقت تو یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی. اس وقت تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے تھے, بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اعلیٰ ترین جماعت ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے, اور ان سے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے. وہ تو ایسی قوم ہے, وہ ایسے افراد تھے جنہوں نے یہود و نصارہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو ہی الٹ کر رکھ دیا, تو وہ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان مال ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیتے اور اس دین کا ساتھ دیتے. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جب یہ پیشن گوئی اور یہ پریڈکشن کی, تو اس وقت یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی. تو ممکن ہے کہ صحابہ کرام کو اس اعتبار سے تو ضرور تعجب ہوا ہوگا کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ہر چیز کو قربان کیا, اس دین کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا, ہم نے اپنی جان مال وطن اہل و عیال سب کچھ چھوڑ دیا, اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کوششیں کی, اور پوری دنیا میں ہم دین کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے میں, عام کرنے میں ہم لگ گئے. تو کیا ایسی نسل بھی آئے گی, مسلمانوں کی ایسی نسل بھی آئے گی کہ وہ یہود و نصارہ کی اس طرح اتباع کرنے لگیں گے کہ ان کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ چیز تو ظاہر نہیں ہوئی تھی. لیکن آپ اور ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ یہ وہ زمانہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 100% صحیح ہو گئی. یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہے, جو پیشن گوئی ہے, وہ 100% سچ ثابت ہو گئی ہے. اب آپ خود غور کریں کہ آج امت مسلمہ میں تمام وہ برائیاں شامل ہیں جو پچھلی امتوں میں شامل تھی. آپ خود غور کریں, اگر آپ کو موقع ملے آپ پچھلی امتوں کی تاریخ کو پڑھیں, پچھلی امتوں میں خصوصاً یہود و نصارہ, چونکہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہود و نصارہ, ان کی تاریخ کو پڑھیں, ان کے انبیاء اور ان کی قوموں کے متعلق پڑھیں, تو جو بیماریاں ان قوموں میں تھی وہ بیماریاں آج امت مسلمہ میں بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کی برائیاں اور پچھلے امت کی ساری برائیاں تمہارے اندر آئے گی, اور تم ان برائی میں ان کو فالو کرو گے اور قدم بقدم فالو کرو گے, اس طرح فالو کرو گے اور بہت زیادہ شدت اختیار کرو گے. آپ دیکھیں قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر جو بیماری تھی وہ ہمارے اندر داخل ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, کہ تم لوگوں میں کے لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو.
ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری تھی قوم شعیب کی. آج یہ دیکھیں آج ہمارے یہاں آپ چلے جائیں بازار میں کوئی معاملات کریں تو مسلمان دھوکہ دے رہا ہے, ایک دوسرے مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. آج غیر مسلموں پر اعتماد کر لیا جا رہا ہے لیکن مسلمان پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ڈر رہا ہے کہ مسلمان دھوکہ دے گا. کیوں اتنے معاملات خراب ہوئے؟ ایسے معاملات شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھی, یعنی یہ خراب معاملات وہ کیا کرتے تھے, ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے, معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کرتے تھے. تو وہی بیماری آج امت مسلمہ میں بھی ہے. اور قوم لوط کی بیماری کتنی گھنونی بیماری تھی, آج امت مسلمہ میں وہ بیماری بھی داخل ہے. اس کے علاوہ آپ یہود کو دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں, تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف, اور پوری پھر بنی اسرائیل کی آپ تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح وہ کوتاہی کیا کرتے تھے اور مخالفت کیا کرتے تھے. ایک طرف ان کا دعویٰ تھا کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں, ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد عملی طور پہ مخالفت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی. یہ برائی آج ہمارے یہاں ہے. آپ دیکھیں گے, آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ خود کہا کرتے تھے, موسیٰ صلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے, آپ جائیے اپنے رب سے کہیے ہمیں یہ دے دے, ہمیں وہ دے دے, اور جب اللہ انہیں ان نعمتوں کو عطا کر دیتا تو پھر اس کی ناشکری کرنے لگتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کو سب سے پہلے جب ان کا انتخاب کیا توحید کی بنیاد پہ, بنی اسرائیل کو کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, کہ میں تمہارے زمانے میں تم لوگوں کو تمام عالم پر فضیلت دے رہا ہوں, کہ تم توحید والی قوم ہو اس لیے تمہیں فضیلت دے رہا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اس فضیلت کی ناشکری کی, اس نعمت کی ناشکری کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو کہتے ہم مانتے ہیں موسیٰ کو, یہ تو کہتے کہ فرعون کے پاس ہمیں نکلنا ہے, بچنا ہے, اور فرعون ظالم ہے, لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی حکم آتا تو عملی طور پہ اس کی مخالفت کرتے. آج یہ بیماری یہودیوں کی ہمارے یہاں بھی داخل ہو گئی, امت مسلمہ کے بھی اندر. ہم یہ تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان ہے, لیکن عملی طور پہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نماز پڑھو, ہم عملی طور پہ نہیں پڑھتے. اسلام کہتا ہے حجاب پہنو, ہم عملی طور پہ نہیں پہنتے. اسلام کہتا ہے داڑھی رکھو, ہم عملی طور پہ نہیں رکھتے. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو سدھارو, ہم عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے اپنے خاندانی اور معاشرتی زندگی کو سدھارو, ہم ایسا عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, ہم عملی طور پہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو, لیکن اسلام کی اس تعلیم کو ہم قبول نہیں کرتے. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو عملی طور پہ ہم بھی اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح یہود کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ, کہ تم اپنی پچھلی امتوں کے طریقوں کو 100% قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے, انہیں فالو کرو گے. لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے آپ کو یہ کہا, بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, موسیٰ کے ماننے والے ہیں, توحید کو انہوں نے قبول کیا, تو اللہ نے اس توحید کی بنیاد پہ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پہ فضیلت دی. اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم وہ قوم ہو, تم وہ امت ہو جو تو تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے, سب سے بہترین امت ہو, جو لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی, اس فضیلت کی ناشکری کی, اور انبیاء کی عملی طور پہ مخالفت کی, اللہ کی عملی طور پہ مخالفت کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کہ اب بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے ہم نے ذلت اور مسکنت کو ان کے اوپر تھوپ دیا ہے, ان کی ناشکری کی بنیاد پہ, ان کی ناقدری کی بنیاد پہ. اللہ نے انہیں فضیلت دی لیکن انہوں نے عملی طور پہ اپنے دین پر عمل نہیں کیا. یہی فضیلت امت مسلمہ کو ملی, لیکن امت مسلمہ عملی طور پر اس فضیلت کی ناقدری اور ناشکری کر رہی ہے. لہٰذا ہونا وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دین پر گامزن رہے گا, عمل کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بلند رکھے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تبھی تم سر بلند رہو گے، ہر جگہ سر بلند رہو گے، تمہاری ترقی ہوگی، تم غالب رہو گے. لیکن جب ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو تم نے، اور اوپر سے دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں، لیکن تم عملی طور پہ مخالفت کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس مقام سے تمہیں ہٹا دے گا اور کسی دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا. اور ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو پچھلی امتوں کی بیماریاں ہمارے اندر داخل ہوئی ہے، یہودیوں کی ایک خاص بیماری کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار کروا رہے تھے انہیں، اب جب سامنے آ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، ان کا پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے بھاگ رہے ہیں. اب ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہاں پھنسا دیا ہم کو، اب آپ نکالیے، اب کیسے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی تھے، ان کا ایمان تو بالکل مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان ربی سیہدین کہ میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو سمندر پر. تو حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا علیہ السلام کہ سمندر پر انہوں نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ کھل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگے. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اسے اپنے پیش نظر رکھیے. ابھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ کتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر کا کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ نکل گیا، وہاں سے وہ لوگ پار بھی ہو گئے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے فرعون اور اس کا لشکر، یہ جب پیچھے سے آ رہا ہے تو یہ غرق بھی ہو گیا، یہ ڈوب بھی گیا. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعون کو ڈبا دیا اور فرعون کے لشکر کو ڈبا دیا. اللہ نے توحید کی بنیاد پہ معجزانہ انداز میں انہیں پار کروایا. تب اب تو انہیں چاہیے تھا بالکل 100% سرنڈر ہو جاتے اللہ کے سامنے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پار کرنے کے بعد، سمندر کو پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں. ایک وہ قوم جو ہے بت پرست قوم تھی، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کہ وہ قوم اپنے بت اور آئیڈل کی عبادت کر رہی ہے اور اس کی عبادت کر رہی ہے وہ قوم. تو اب بنی اسرائیل جو لوگ ہیں وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح اس قوم کے پاس جو ان کے بت ہے اور ان کا جو خدا ہے ایک ڈھانچہ ہے، ویسے ہی ڈھانچہ ہمیں بھی بنا کے دے دیجئے، ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دیجئے کہ ہم بھی عبادت کرنے لگے. اب آپ دیکھیں یہ بیماری یہودیوں کے اندر کیا تھی کہ دوسری قوم سے مروب ہو جانا، دوسری قوم کے کلچر کو اپنا لینا. حالانکہ وہ توحید والے تھے، انہوں نے ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں پار کروایا، تو اب تو چاہیے تھا کہ توحید پہ اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتے. لیکن ان کی کیا بیماری تھی، فوراً دوسرے کلچر سے، دوسری قوم سے متاثر ہو گئے اور ان کے کلچر کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کر لی. یہ بیماری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تم بالکل جاہل قوم، تمہیں کچھ نہیں معلوم، ناواقف قوم، تمہیں تو ہم نے توحید کی بنیاد پہ اللہ نے تمہیں نجات دی، اور پھر تم شرک کی طرف جا رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ ہم ایک ڈھانچہ بنا کر دے دیجئے، ایک خدا بنا کر دے دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو یہ بیماری یہودیوں کے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً تھی کہ وہ دوسری قوم سے متاثر ہو کر ان کے کلچر کو اختیار کرنے لگتے تھے. اب آپ امت مسلمہ پر غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی یہ جو بیماری تھی پچھلی امت کی کہ وہ دوسری قوم اور دوسرے کلچر سے متاثر ہو کے اسے اپنا لیتے تھے، یہی بیماری آج ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ ہم فوراً دوسری قوم کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کو ہم نے اپنا مقتدا سمجھ لیا ہے، ہم اپنا امام سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں لیڈ کریں گے، یہ دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں، اور ہم غیروں کے کلچر کو اختیار کرنے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں. ہم نہیں جانتے ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا کیا مقام ہے. توحید کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا، پورے عالم میں ہمیں فضیلت دی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. اس لیے فوراً کسی قوم کو دیکھا غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کر لیتے ہیں. مسلمان ہیں، اچھے خاصے ہیں، لیکن برتھ ڈے پارٹی میں ضرور جائیں گے، لوگوں کو وش ضرور کریں گے، اینیورسری ضرور منائیں گے، شادیوں کو غیر شرعی طور پہ کریں گے اور غیروں کے کلچر اور طریقوں کو اختیار کریں گے، اور پلس یہ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، کیا حرج کی بات ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ
من كان قبلكم کہ تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کی 100% پیروی کرو گے، اس کے قدم بقدم چلو گے۔ تو یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے بچنا، ایسا مت کرنا، بلکہ تم اپنے دین پر اور کتاب و سنت پر قائم رہنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے، اور دوسرے کلچر سے اور دوسری قوم کی رسم و رواج سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہم نے ترقی کا معیار یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کنٹری میں اونچی اونچی بلڈنگز ہوں، جہاں اونچی اونچی عمارتیں ہوں اور